دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سبحان اللہ. مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے, رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا, اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا, حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے, ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا, اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے, محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پر میں چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے, درود پڑھنے لگے, دریا سے رستے بن گئے. فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا. اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں, کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے, مٹی کا پیالہ, او یار چھوڑ پرا, مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے, اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا, چھوڑ دے کیا کرتا ہے. اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے, ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں, ایمان یقین اور استقامت کی دولت. پھر دریا کی طرف دیکھا, کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے. صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی. اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت, یقین کی دولت, اعتماد کی دولت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ